السلام علیکم. ہم خود بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اور ہمارا ملک بھی اس وقت بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے، اور ہم بحیثیت قوم بھی ایک بڑے مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو ابھی تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو کچھ ہو بھی گیا ہے، بہت کچھ بھی ہو گیا ہے اور کچھ ہوا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک ہمارے پہ کوئی ایسی آفت یا ایسا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ نازل نہیں ہوا کہ جو ہم سے پہلے قوموں پہ ہوا ہے. تو اس سے پہلے ہمیں سدھرنا ہوگا، ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. اور ہمارا اصل کیا ہے؟ ہمارا اصل یہی ہے کہ جو ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اس کی طرف واپس جانا ہوگا، ہمیں اپنے دین کی طرف واپس جانا ہوگا. تو اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے نا کہ وہ اس پوری قوم کو، اس پوری امت کو تباہ برباد کر دے، اور وہ طاقت رکھتا ہے. اور وہ تباہ کر کے اس سے ایک نئی قوم جو ہے جس سے وہ یہ کام لے لے، جیسے امت اس سے وہ کام لے لے جس کے لیے اس نے یہ ملک بنایا. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. برباد کیا ہوں گے؟ ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، ہمیں کوئی یاد رکھنے والا بھی نہیں ہوگا. تو میں آج کل دیکھتا ہوں اپنے جیسے جوان نسل کو دیکھتا ہوں، اپنے سے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں. یہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے ویسے، اور طرح طرح کی ایپس آ گئی ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ شیطان کے اعلی کار ہیں جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہیں. تو شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے، لیکن ہمیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کے جو اعلی کار ہیں یا اس کی جو چیزیں ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرنا ہوگا، اپنے نفس کو تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اگر ہم تیار نہیں کریں گے تو پھر دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. تو چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، میری مائیں بہنیں دیکھیں لائک کی اور پتہ نہیں کیا کیا، اسنیپ چیٹ طرح طرح کی ایپس ہیں، وہاں پہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو بیسک مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں فیم ملے، ہم مشہور ہو جائیں، پیسہ ملے. تو ہمارا کیا یہی مقصد رہے گا کہ پیسے کے پیچھے ہی ہم بھاگتے رہیں گے، یا شہرت کے پیچھے، اس دنیاوی شہرت کے پیچھے جس کا کوئی جو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے. ایسی شہرت کو کیا کرنا؟ ہم سے بڑے بڑے شاہ سوار ہیں، دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کیسے کیسے لوگ ہیں جن کا آج نام و نشان نہیں، جن کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں آج. تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. اگر نہیں بدلیں گے تو پھر دیکھیں ہمارا کیا ہوتا ہے. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم مٹ جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. حالات دیکھ لیں ہمارے ملک پہ، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کہاں تک پہنچ گئے. تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، اللہ سے تعلق بنانا ہوگا. اگر نہیں بنائیں گے تو پھر اللہ ہم سے ناراض ہے. کسی کو اگر سب کو ٹھیک
لگ رہا ہے یا سب کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہیں یا میرے پاس تو اتنی استطاعت ہے کہ میں اپنا گھر چلا رہا ہوں، مجھے اللہ رزق دے رہا ہے، تو وہ اس خوش فہمی میرے نہ رہے کہ اس سے سوال نہیں ہوگا، سوال سب سے ہوگا، سوال مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے کیا کیا، تم نے اس ملک کے لیے کیا کیا جو تمہیں ملا تھا، تم نے اس امت کے لیے کیا کیا، تم نے ان ماؤں بہنوں کے لیے کیا کیا جو کشمیر میں، فلسطین میں اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے کیا کیا تم نے۔ تو مسلمان کے لیے تو اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ امت تو ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا ہماری کیفیت ایسی ہے؟ ہمیں تو اپنے ساتھ والے ہمسائے کا نہیں پتہ کہ وہ بھوکا سویا یا کھا کے سویا، یا ہمیں اپنے بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہے، ایسا نفسی کا عالم ہے۔ تو ان حالات سے نکلنا پڑے گا ہمیں، اور ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اصلاح جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے خود سے ہوتی ہے۔ انسان کی اصلاح جو ہے، اگر وہ کسی معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، اگر کسی قوم کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ اس انسان کو سب سے پہلے خود کو ٹھیک ہونا ہوگا، تب ہی ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک معاشرہ ٹھیک ہوگا، محلہ ٹھیک ہوگا، پھر ایک شہر ٹھیک ہوگا، پھر ایک ملک ٹھیک ہوگا، تو پھر ایک قوم بنے گی۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیا ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا سبق دے رہے ہیں، کہ ان کے لیے کیا راستہ بنا رہے ہیں کہ وہ کس راستے پہ چلیں۔ ٹک ٹاکر بنے، اسنیپ چیٹر بنے، وہاں پہ بس پیچھے گانے لگا کے ڈانس کر کے عجیب سے فیسز بنا کے پتہ ہی نہیں، میں تو دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ کیسا گیٹ اپ کیا ہوا لڑکوں نے۔ دیکھیں جو چہرے کی خوبصورتی ہے نا، یہ چہرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، تو اس میں چینجنگ کرنا یا اس کو بدلنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو اللہ کے تخلیق کی ہوئی چیز سے آپ کو تکلیف ہے، آپ اس پہ راضی نہیں ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی